یوں تو ہر دور اپنی کسی نہ کسی اہمیت کے ساتھ ہی چلتا رہا ہے. یہ دور خاص کر تعلقات عامہ کا دور ہے. اس کو پی آر کہتے ہیں, پبلک ریلیشن. تو جو طبیعت ہے نا آج, اور ہم جس فیلڈ سے ہیں, تو اگر آپ جیسے ذمہ دار جس سطح پر آپ ہیں, اگر آپ میں پبلک ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اگر آپ پہ انسٹال نہیں ہے, آپ کی سوچ میں پی آر والی مینٹلٹی نہیں ہے, تو ویری سوری ٹو سے آپ کسی آفس کے کسی کمرے میں کسی ٹیبل کی کسی کرسی پر کمپیوٹر کے ساتھ تو خوبصورت لگیں گے, لیکن آپ کسی پرسن کے ساتھ آپ میچ نہیں کر رہے. پبلک والا کام پبلک والے کو دیں کہ اس کے اندر پبلک میں رہنے کی, بات کرنے کی, جس میں پبلک ریلیشن شپ کی خصوصیت ہوگی, وہ آپ کو جنازے میں, موت میں, میت میں, غسل میں, بیماری میں, پریشانی میں, خوشی میں, غمی میں, آپ کو اسلامی بھائیوں میں, آپ کو یہ ہر وقت اسی میں نظر آئے گا. لیکن دیا تو اس کو پبلک کا کام ہے, مگر اس کے اندر پبلک والا وصف نہیں ہے, نہیں ہوتا. ہر کھلاڑی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں بن سکتا. یہ سوچ, یہ ہیومن سائیکی کو پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا, یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ بندے کو سمجھ نہیں رہے ہیں, کہ ہیومن سائیکی کو نہیں سمجھ رہے, تھوڑا عرصہ لگتا ہے, بندہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی گلی میں مسجد سے باہر نکلا, چپل نہیں مل رہے, آپ نے ہاتھ ملے, اپنے چپل دے گا, یار آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو آج سے میں نگران بنا دو. ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں بنایا. آپ کے ساتھ وہ تھوڑا عرصہ کام کرتے ہیں, تب جا کر آگے بڑھتے ہیں. تو اتنا بھی نہ جانا کہ اس میں عوامی رابطے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اچھا, ایک آدمی میں صلاحیت مجھ سے رابطے کی ہے, لیکن اس میں صلاحیت لوگوں سے رابطے کی اتنی نہیں ہے. وہ اپنے اوپر بڑی, میں نے دیکھا ہے جب وہ اپنے بڑوں کے سامنے آتے ہیں نا, باپ رے باپ گر نہ جائے اس کو پکڑنا پڑتا ہے, اتنا تواضع, اتنی عاجزی کرتا ہے. مانا کہ چلو عقیدت میں, محبت میں اس کے اوپر اس قدر کیفیت اور عاجزی اور تواضع کا اس کے اوپر ایک غلبہ ہو چکا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنے اپر سے ماتحت کی طرف آتا ہے, سمجھ نہیں پڑتی کیا ہو جاتا ہے اس کو. اگر تم نے عاجزی اور تواضع اس لیے اختیار کی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, مجھے ثواب ملے گا, تو تم اس کے آگے بھی تو اسی طرح کا حسن اخلاق اختیار کرو کہ اللہ راضی ہوگا, تمہیں ثواب ملے گا. کیا ثواب صرف بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے کی وجہ سے ملتا ہے, یا استاد کو شاگردوں پر شفقت کرنے کی وجہ سے بھی ملتا ہے؟ تو جس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے, اسے پبلک ریلیشن والا کام دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. اس کا چیک کریں. اور یہ سارا نظام ہم کو بنانا پڑتا ہے. ہمیں فرصت نہیں, ہمیں فرصت چاہیے بھی نہیں, ہمیں مصروفیت چاہیے. کیا چاہیے؟ مصروفیت چاہیے. ہمیں مصروف رہنا اچھے کاموں میں. وہ اقبال کے ایک شعر میں نے لکھا ہے, میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. بندہ حر کہتے ہیں آزاد بندے کو. جو آزاد مرد ہوتے ہیں ان کو اس جہاں میں فرصت نہیں ہوتی, وہ فارغ نہیں ہوتے, وہ کام میں ہی لگے رہتے ہیں. کون ہو آپ؟ بندہ حر بنو. کہتے ہیں نا, ملازم تو بیٹھا ہوا کرسی پر انتظار کر رہا ہوگا, سیٹ کس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ سیٹ تو کام کو بڑھا رہا ہوتا ہے. تو آنر بنے, نوکر نہ بنے. واقعی ہم تنظیم کے غلام ہیں, مرشد کے غلام ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ غلاموں کی چھٹیاں نہیں ہوا کرتی, چھٹیاں ملازمین کی ہوتی ہیں, غلاموں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی. اگر غلامی کو پڑھا ہے تو ذرا پڑھ لیجئے گا. غلام کی چھٹی نہیں ہوتی کہ آج اتوار ہے غلام کی چھٹی ہے. غلام کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. غلام کا کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا سب اس کے آقا کے پیچھے پیچھے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ہم نوکر نہیں ہیں, الحمدللہ ہم اپنی تنظیم کے آنر ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہم میں سے ہر ایک چاہے کسی بھی جگہ پہ رہو, یہ سوچ کر ہی چلتا ہے کہ تحریک میرے باپا کی ہے, تحریک میرے پیر کی ہے. اس مناسبت سے میں اس کا مدنی بیٹا ہوں. ہر ایک اس کا مدنی بیٹا ہے, خواہ مرید ہے یا نہیں ہے. عقیدت ہے, محبت ہے, اور یہ ان کا بنایا ہوا سجا ہوا ایک باغ ہے, اور آپ اس کے مالی ہیں. کسی کے ہاتھ میں پورا باغ ہے, کسی کے ہاتھ میں ایک ڈالی ہے. اگر پنکھڑی بھی ہے پھول کی تب بھی اس کو مرجھانا کیوں دیں ہم؟ یہ سب آپ کے ذمہ ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.